بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں، علم دین سے مشرف فرمایا۔ میرا رب وہ شان والا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، عزت اور ذلت دیتا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے، ہنساتا اور رلاتا ہے، نیک بخت اور بدبخت بناتا ہے۔ میرا رب وہ شان والا ہے جس نے ہمارے آقا نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا، اولین و آخرین کا امام بنایا، نبی رحمت بنایا، شفیع امت بنایا۔ میرا رب وہ شان والا ہے جس نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا، ان کو معلم و مخبر بنایا، حاضر و ناظر بنایا، بشیر و نذیر بنایا، داعیا الی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ کروڑہا کروڑ درود اور سلام ہوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، راحت العاشقین پر، مراد المشتاقین پر، حسنین کریمین کے نانا جان پر، مولائے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، وہ نبی اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جو بلاؤں اور آفتوں کو دور فرمانے والے ہیں، صدقات، نیکیوں اور برکتوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے صاف ستھرا پاکیزہ رزق عطا فرمایا، شکر اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ وہی اللہ پاک ہے جو مخلوق کے گناہ اور خطاؤں کو چھپاتا ہے، معاف فرماتا ہے، مخلوق کے انجام و درجات اور صبح و شام کو جانتا ہے، مخلوق کے عیبوں اور خطاؤں کو چھپا دیتا ہے۔ وہی اللہ پاک ہے کہ جو سب کے مقاصد و مطالب، اچھی اور بری عادتوں کو جانتا ہے۔ میں اللہ پاک سے صبر جمیل اور حمد کثیر مانگتا ہوں
طویل سجدوں کے ذریعے اس کا قرب مانگتا ہوں، اس کا حکم غور سے سن کر بہت نفع اٹھاتا ہوں، اس کی رضا تلاش کر کے بہت سکون پاتا ہوں، اللہ کے دشمنوں سے دوری چاہتا ہوں اور اللہ کے ولیوں کی خدمت چاہتا ہوں۔ میرا رب وہ شان والا ہے جس نے قرآن پاک میں علم المیراث کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ میرا رب وہ شان والا ہے جس نے میت کی ایک بیٹی کے لیے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ مقرر فرمایا، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کے لیے 2/3 حصہ مقرر فرمایا۔ 2/3 حصہ کتنا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے 3 حصے کر کے 2 حصوں کو 2/3 حصہ کہا جاتا ہے۔ میرا رب وہ شان والا ہے جس نے میت کی اولاد کی وجہ سے ماں اور باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا، ماں کے لیے بھی چھٹا حصہ اور باپ کے لیے بھی چھٹا حصہ۔ اگر اولاد نہ ہو تو کسی قسم کے 2 بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا۔ اگر میت کی اولاد بھی نہ ہو، کسی قسم کے 2 بہن بھائی بھی نہ ہوں، تو ماں کے لیے تیسرا حصہ مقرر فرمایا۔ تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے 3 حصے کر کے ایک حصے کو تیسرا حصہ کہا جاتا ہے۔ میرا رب وہ شان والا ہے جس نے ایک اخیافی بھائی کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا اور ایک اخیافی بہن کے لیے بھی چھٹا حصہ مقرر فرمایا۔ اگر یہ دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں، اخیافی بھائی اور اخیافی بہن، یہ دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان دونوں کے لیے تیسرا حصہ مقرر فرمایا اور تیسرے حصے میں یہ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اخیافی بہن بھائی کس کو کہا جاتا ہے؟ جن کی ماں سگی ہو، باپ ستیلا ہو، ان کو اخیافی بھائی بہن کہا جاتا ہے۔ جن کا باپ سگا ہو، ماں ستیلی ہو، ان کو الاتی بھائی بہن کہا جاتا ہے، اور جن کی ماں بھی سگی ہو، باپ بھی سگا ہو، ان کو عینی بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی، سگے بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ میرا رب وہ شان والا ہے جس نے اولاد کی وجہ سے شوہر کے لیے چوتھا حصہ مقرر فرمایا، اولاد نہ ہو تو شوہر کے لیے آدھا حصہ مقرر فرمایا۔ میرا رب وہ شان والا ہے کہ جس نے میت کی اولاد کی وجہ سے بیوی کے لیے 8واں حصہ مقرر فرمایا، اولاد نہ ہو تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ مقرر فرمایا۔ کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی! سب کے سب قانون اللہ پاک نے بنا دیے، مردوں کا بھی حصہ ہے یہ بھی بتا دیا، عورتوں کا بھی حصہ ہے یہ بھی بتا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی دن رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے سکھانے کی اور اس کو پھیلانے کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مدد فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔